پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے جو ٹاپک ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فعل یعنی ورب۔ جب بھی ہم اردو گرامر پڑھتے ہیں تو اس میں فعل پڑھتے وقت تھوڑا ڈیٹیل میں اور بہت تفصیل کے ساتھ ہم کو یہ ٹاپک پڑھنا پڑتا ہے۔ آئیے دیکھیں گے سب سے پہلے فعل کی تعریف کیا ہے۔ وہ الفاظ جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ فعل کی قسمیں 4 ہیں: فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص اور فعل مرکب۔ عام طور پر سوالات اس طرح نہیں آتے کہ فعل کی قسموں کو بتائیے، بلکہ سوال آتا ہے کہ فعل کی تعریف لکھیے اور اس کی قسمیں لکھیے۔ تو جب بھی آپ کے سامنے سوال آئے تو جو میں نے آپ کے سامنے تعریف پیش کی ہے وہ تعریف بتائیے اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے صرف اس کی قسمیں بتائیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ فعل کی قسموں میں اور زیادہ ڈیپتھ کیا ہے، گہرائی تک پہنچتے ہیں۔ فعل لازم وہ فعل ہے جس میں فاعل تک یعنی ڈوئر آف دا ایکشن تک ہی اثر رہتا ہے، اور جب بھی کام کرنے کا اثر ڈوئر آف دا ایکشن کے ساتھ یعنی فاعل کے علاوہ مفعول پر بھی پڑے تو اس کو ہم کہتے ہیں فعل متعدی۔ اس کے بعد آتا ہے فعل ناقص۔ فعل ناقص سے معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ یہ کام مکمل ہوا یا نہیں ہوا۔ اس کے بعد فعل مرکب، جب بھی ہم جملے میں ایک ساتھ 2 فعل کو استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہیں کہ وہ کھانا کھاتے چلے گئے، تو چلنا اور جانا یہ دونوں فعل ہیں، اور جب بھی یہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کو فعل مرکب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سوال آ سکتے ہیں فعل میں، عموماً وہ سوال یہ آتے ہیں کہ زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسمیں بیان کیجیے۔ زیادہ تر اردو کورس بھی میں یہ سوال ہوتا ہے کہ زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسمیں بیان کیجیے۔ ہم کو لکھنا ہے کہ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں: زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل۔ اور پھر یہ ہم کو بتانا ہے کہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ زمانہ مستقبل کی تعریف لکھیے یا حال اور ماضی کی، تو ہم کو لکھنا ہے کہ زمانہ ماضی سیمی کولن ڈالیے، آگے لکھیے کہ وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا جائے اس کو زمانہ ماضی کہتے ہیں، وہ کام جو موجودہ زمانے میں کیا جائے اس کو زمانہ حال کہتے ہیں، اور وہ کام جو آنے والے وقت میں ہو اس کو ہم زمانہ مستقبل کہتے ہیں۔ یہاں پر فاعل کا مطلب ہے ڈوئر آف دا ایکشن، فعل کا مطلب ہے ورب، اور مفعول کا مطلب ہے جس پر اس کا اثر پڑا ہو۔ جیسے میں کہوں کہ اسلم نے آم کھایا، تو اسلم جو ہے ڈوئر آف دا ایکشن ہے، فاعل ہے، اس میں فاعل ہے۔ کھایا، کھانا جو ہے وہ فعل ہے، اور آم کو کھایا ہے چونکہ اس لیے آم مفعول ہے۔ تھوڑا عربی کا بھی ٹچ آپ دیکھ لیجئے کہ کبھی کبھی اس میں فاعل الگ ہو جاتا ہے، اس میں فعل الگ ہوتا ہے اور اس میں مفعول۔ جیسے عربی میں ہم کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے کسی کو قتل کیا، اگر ہم کہیں کہ اسلم نے محسن کو قتل کر دیا، تو اسلم جو ہوگا ڈوئر آف دا ایکشن یعنی فاعل ہوگا، تو اس لیے اسلم قاتل کہلائے گا، اور فعل جو ہوگا قتل وہ آپ جانتے ہی ہیں، اور مفعول ہو جائے گا مقتول۔ ایسی بہت سارے الفاظ ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں: سجدہ، ساجد، مسجود، شاکر، شکر، مشکور۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو عربی سے ریلیٹڈ اس میں آتے ہیں۔ عموماً جو سوال ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ فعل ماضی کی تعریف لکھیے، اس کی 2 مثالیں بتائیے، فعل حال کی تعریف لکھیے، یا زمانے مستقبل کی تعریف لکھیے اور اس کے مثالوں کو پیش کیجیے۔ اس طرح کا سوال ہوتا ہے، یا یہ سوال دیا جاتا ہے کہ نیچے دیے ہوئے جملوں میں زمانے کے لحاظ سے فعل کی کون سی قسمیں ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ سوال کے سامنے خالی جو جملہ لکھا ہے، جیسے لکھا ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں، تو آپ کو انٹو بریکٹ لکھ دینا ہے فعل حال، یا میں کل شہر گیا تھا،
آپ کو لکھ دینا ہے فعل ماضی، یا میں کل شادی میں جاؤں گا تو آپ کو لکھنا ہے فعل مستقبل زمانے کے لحاظ سے۔ اور اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ نیچے دیے ہوئے جملوں میں فعل ڈھونڈ کر لکھیے، تب آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو فعل ہے اس کے نیچے انڈر لائن کرنا ہے اور اس کے سامنے بریکٹ میں اس کا فعل، جیسے بچے کھیل رہے ہیں تو آپ کو انٹر بریکٹ لکھنا ہے کھیلنا۔ تو اس طرح سے آج ہم نے 2-3 چیزیں ابھی تک دیکھی ہیں۔ پہلی چیز ہم نے فعل کی تعریف دیکھی، پھر فعل کی قسمیں دیکھی، پھر فاعل، فعل اور مفعول کے نام ہم نے دیکھے عربی ورژن کے حساب سے، اور اردو کے حساب سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں کہ راشد نے سانپ کو مارا تو راشد اس میں فاعل ہے، سانپ اس میں مفعول ہے، اور مارنا ہے اس میں فعل ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے اور جو چیزیں دیکھی وہ زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسمیں کیا تھیں وہ دیکھی ہم نے، ماضی، مستقبل اور حال۔ اور اب ہم اس کا آخری پارٹ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ پارٹ یہ ہے، آخری جو حصہ ہے، ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فعل مجہول اور فعل معروف کیا ہے۔ اکثر یہ سوال اردو کورس بی کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ آپ فعل معروف اور فعل مجہول بتائیے۔ دیکھیے، جس جملے میں کام کرنے والا معلوم ہو اس کو ہم کہتے ہیں فعل معروف، عربی میں کہتے ہیں عرفہ، یعنی سمجھ جا، پہچاننا کسی کو۔ تو اگر ہم کہیں کہ اسلم نے کھانا کھایا تو یہ ہو گیا فعل معروف۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ کھانا کھایا گیا لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس کو کون کھا رہا ہے، تو یہی لفظ ہو گیا، یہی جملہ ہو گیا فعل مجہول۔ امید ہے کہ آپ کو فعل کی تمام قسمیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور بہت آسانی کے ساتھ ان 3 چیزوں کو یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ جب فعل کی تعریف پوچھی جائے تو آپ لکھیے کہ وہ الفاظ جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ اور اگر اس کی قسمیں پوچھی جائیں تو لازم، متعدی، ناقص، مرکب پیش کیجیے۔ اگر زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسمیں پوچھی جائیں تو آپ ان کو ماضی، حال اور مستقبل میں بتائیے۔ اگر تعریف پوچھی جائے تو تعریف آپ کے سامنے بیان کی جا چکی، اور اگر اس کی مثالیں پوچھی جائیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ مثالیں بیان کر سکتے ہیں۔ اس میں فاعل عربی کے حساب سے فاعل، فعل اور مفعول کے جو نام ہوتے ہیں، جیسے قاتل، قتل اور مقتول ہم نے دیکھا، اور اس کے آخر میں ہم نے دیکھا فعل مجہول، یعنی جس میں کام کرنے والا نہ معلوم اس کا نام ہم نے دیکھا، اور فعل معروف ہم نے دیکھا، اس کی تعریف دیکھی۔ امید ہے کہ یہ بہت ہی چھوٹا سا ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اور آپ کی امتحان کے لیے مدد کرے گا۔ ہم امید کے ساتھ کہ آپ فلائنگ کلر کے ساتھ پاس ہوں، آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے ان چیزوں کو جو بار بار آپ کے سامنے دہراتے ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیے، سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے، اپنے دوستوں تک بھی ان چیزوں کو پہنچائیے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیوز آپ کے زیادہ مارکس لینے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ خدا حافظ۔